آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف تحریکن عدم اعتماد میں اہم پیش رفت۔ مظفرآباد میں آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف تحریکن عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ پی ٹی آئی فارورڈ بلاک سمیت دیگر ارکان بھی مظفرآباد پہنچ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے مزید 2 ارکان کی حمایت کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ فارورڈ بلاک کے مزید 2 ارکان کی حمایت سے مجموعی تعداد 38 تک پہنچ گئی ہے۔ تحریک کی کامیابی کے لیے 27 ووٹ درکار ہے۔ اگر تحریک کامیاب ہوئی تو فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے 16 وزیر اعظم ہوں گے، جن کی حلف برداری کل متوقع ہے، اور پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کی شرکت کا بھی امکان ہے۔ ایپسٹین فائلز، ٹرمپ کا اپنی پارٹی سے ووٹ دینے کا مطالبہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پارٹی کے کانگریس اراکین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مجرم جیفری ایپسٹین سے متعلق محفوظ فائلوں کے اجرا کے حق میں ووٹ دیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چھپانے کے لیے کچھ نہیں، اب وقت ہے کہ اس ڈیموکریٹ دھوکے سے آگے بڑھا جائے۔ ایپسٹین مبینہ طور پر خودکشی کر چکا ہے، مگر اس کی دستاویزات نے دنیا بھر میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ ٹرمپ کئی برس ایپسٹین کے دوست رہے، تاہم ان کا دعویٰ ہے کہ 2004 میں اختلافات ہو گئے تھے۔ ایپسٹین فائلز میں بانی پی ٹی آئی کا نام بھی سامنے آیا ہے، جنہیں ایپسٹین نے امن کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ پاک چین تعلقات، وزیر داخلہ اور چینی سفیر کی ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر نے ملاقات کی، جس میں انسداد، دہشت گردی اور سیکورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ چینی سفیر نے اسلام آباد میں حالیہ خودکش حملے کی مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین کی وزارت خارجہ نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رہے گا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں، جبکہ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے 2 مزید ججز نے حلف اٹھا لیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے 2 ججز، جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس امیر الدین خان نے دونوں ججز سے حلف لیا۔ اس سے قبل جسٹس حسن رضا، جسٹس عامر فاروق، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس کے آغا بھی حلف اٹھا چکے ہیں۔ یوں چیف جسٹس سمیت تمام ججز وفاقی آئینی عدالت میں اپنے فرائض سنبھال چکے ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے مقدمات کی سماعت کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت نے آج مقدمات کی باقاعدہ سماعت شروع کر دی ہے۔ 3 رکنی بینچ کیسز کی سماعت کر رہا ہے۔ عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کورٹ نمبر 1 میں، جبکہ چیف جسٹس آئینی عدالت جسٹس امین الدین کورٹ نمبر 2 میں بیٹھیں گے۔ دیگر ججوں کی عدالتیں بھی مختلف کمروں میں منتقل کر دی گئی ہیں اور آج کی کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں دفعہ 144 میں 7 روز کی توسیع۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ترجمان محکمہ داخلہ کے مطابق صوبے میں احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیاں، دھرنے اور تمام قسم کے اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی۔ فیصلہ امن و امان کی صورتحال اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ ایسے اجتماعات دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ بن سکتے ہیں اور شرپسند عناصر عوامی احتجاج کا فائدہ اٹھا کر ریاست مخالف سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں فضائی آلودگی میں خطرناک اضافہ۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں اسموگ اور فضائی آلودگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ریکارڈ ہوا، جہاں کچھ دیر قبل ایئر کوالٹی انڈیکس PM 2.5 344 تک جا پہنچا۔ بین الاقوامی مانیٹرنگ ویب سائٹ کے مطابق گجرانوالہ 573 اور فیصل آباد 452 کی انتہائی آلودہ فضا کے ساتھ فہرست میں شامل ہے۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو ماسک کے استعمال اور غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں موسم سرد، شہری بیمار پڑنے لگے۔ بلوچستان کے شمالی علاقوں میں موسم مزید سرد ہو گیا ہے، جس کے باعث شہری مختلف موسمی بیماریوں کا شکار ہونے لگے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں ڈانسز میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک اور خوشگوار رہے گا،
جبکہ شمالی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سردی برقرار رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں رات کے وقت خنکی بڑھنے لگی ہے اور آج درجہ حرارت کم سے کم 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بہاولپور M5 موٹروے حادثہ، بس کی ٹکر سے 3 اہلکار جاں بحق۔ بہاولپور کے نزدیک الفات شریف کے مقام پر بس نے پولیس موبائل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں موٹروے پولیس کے 3 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ حادثے میں SI 1 اور سب انسپکٹر اور کانسٹیبل موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ شاہ عبداللہ دوم کا فائرنگ رینج کا دورہ، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی شرکت۔ آرڈن کے شاہ عبداللہ دوم نے فائرنگ رینج کا دورہ کیا، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ISPR کے مطابق شاہ عبداللہ نے پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور فضائی عملے کی قابلیت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شاہ عبداللہ کا دورہ دونوں ممالک کی دیرینہ دوستی اور باہمی اعتماد کی علامت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مضبوط دفاعی شراکت داری اور خطے میں امن کے مشترکہ وژن پر زور دیا۔ آوان صدر میں اعلیٰ اعزازات کا تبادلہ، فیلڈ مارشل کا 2 ٹوک پیغام۔ آوان صدر میں صدر آصف علی زرداری نے شاہ عبداللہ دوم کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان عطا کیا، جبکہ شاہ عبداللہ نے بھی صدر زرداری کو آرڈن کا اعلیٰ ترین اعزاز دیا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ جنگ مسلط کرنے والوں کو وہی جواب دیں گے جو مئی میں دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف جنگ میں اللہ نے پاکستان کو سر بلند کیا، مسلمانوں کا اللہ پر یقین دشمن کی چالوں کو ناکام بناتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج اللہ کی فوج ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے فرائض انجام دیتی ہے۔ کراچی میں 27 آئینی ترمیم کے خلاف وکلاء کا احتجاج جاری۔ کراچی میں وکلاء کی جانب سے 27 آئینی ترمیم کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اعلامیہ کے مطابق کراچی بار ایسوسی ایشن آج بھی عدالتوں کا مکمل بائیکاٹ کرے گی۔ 18 سے 22 نومبر تک روزانہ 11 بجے سے علامتی ہڑتال کی جائے گی۔ حیدرآباد سندے تحریک کی ریلی، 500 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ۔ حیدرآباد میں سندے تحریک کی جانب سے 27 آئینی ترمیم کے خلاف ریلی نکالنے پر 500 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر درج کیا گیا ہے۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ T20، پاکستان کی بھارت پر شاندار فتح۔ رائزنگ سٹار ایشیا کپ T20 کے گروپ میچ میں پاکستان نے بھارت کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 137 رنز کا ہدف پاکستان نے 14 اوور میں حاصل کیا۔ اوپنر ماں صداقت نے 47 گیندوں پر 79 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ بھارت کی پوری ٹیم 136 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ پاکستان کے شاہد عزیز نے 3 وکٹیں، جبکہ سعد مسعود اور ماں صداقت نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ ون ڈے سیریز، پاکستان نے سری لنکا کو وائٹ واش کر دیا۔ پاکستان نے تیسرے ون ڈے میں سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں وائٹ واش مکمل کر لیا۔ سری لنکا کی ٹیم 211 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ پاکستان نے ہدف 5 اوور اور 2 گیندیں قبل حاصل کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کھلاڑیوں، کوچز، انتظامیہ اور چیئرمین PCB کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ٹیم نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ فیلڈ مارشل کی تقرری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا رد عمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی نئی تقرری کو بہترین فیصلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے پاک بھارت جنگ میں اپنی قیادت ثابت کی اور اس عہدے کے وہ سب سے زیادہ حقدار تھے۔ لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے واضح کیا کہ ججز کے حالیہ استعفے سیاسی نوعیت کے حامل ہیں، انتقام نہیں بلکہ مکافات عمل ہے۔ ججوں کے استعفے، مریم نواز کا برطانوی اخبار کی رپورٹ پر رد عمل۔ ایک گفتگو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ برطانوی جریدے کی رپورٹ میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے ججوں کے استعفوں کو مکافات عمل قرار دیا۔ مریم نواز نے سوال اٹھایا کہ جب نواز شریف ان کے اپنے خلاف اور دیگر رہنماؤں کے خلاف غلط فیصلے ہو رہے تھے، اس وقت یہ سیاسی ضمیر کیوں بیدار نہیں ہوا؟ خیبر پختونخوا صوبائی حقوق کے لیے وزیر اعلیٰ کا وفاق سے مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ عوامی مفاد میں پالیسیاں بنائے گا اور قانون میں کسی کو استثنا نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کو خیبر پختونخوا کے عوام سے سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کرنا ہوگا۔
वज़ीर आला ने बताया कि NFC में सूबे का हिस्सा 19.4% बनता है। कबायली इज़ला के लिए 700 अरब में से 500 अरब अब भी वाजिब अदा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि अवाम मुतमईन रहें, हुकूमत बानी के विजन के मुताबिक सियासी जिदोजहद जारी रखेगी और इस बार ज़्यादा कारकर्दगी दिखाएगी। बलूचिस्तान मुच में मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत ताख़ीर का शिकार। बलूचिस्तान के ज़िला बूलान की तहसील मुच में मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल न हो सका। सूई सदरन हुक्काम के मुताबिक हाई ट्रांसमिशन लाइन शिकारपुर से कोयटा जाने वाली गैस सप्लाई मुतासिर होने के बाद आज शाम तक मुरम्मत मुकम्मल होने का इम्कान है। कराची कोरंगी में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर में पुलिस मुकाबले के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने रोकने पर फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की, ताहम ताकुब के बाद मुकाबले में जख्मी होकर पकड़े गए। उनके कब्जे से पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। बरतानिया की नई पनाह गुज़ीन पॉलिसी, पनाह का तहफ़्फ़ुज़ आर्जी करार। बरतानवी वज़ारत दाखिला ने पनाह गुज़ीन पॉलिसी पर नज़रअंसानी का फैसला करते हुए पनाह के तहफ़्फ़ुज़ को आर्जी करार दे दिया है। तर्जुमान के मुताबिक पनाह गज़ीनों के केसेस की बाकायदा जांच की जाएगी और जिन अफराद के आबाई ममालिक को महफूज तसव्वुर किया गया उनका तहफ़्फ़ुज़ मनसूख कर दिया जाएगा। बरतानिया सियासी पनाह के मुतलाशियों को कानूनी मुआवनत भी ख़त्म करेगा, खुसूसन इन अफराद पर पाबंदियां होंगी जो काम करने की सलाहियत रखते हैं मगर काम नहीं करते। पाकिस्तानी फिल्मी सनत की मशहूर गुलकारा रोलाला की सालगिरह। जादुई आवाज़ और मुनफरिद गायकी की मालिक पाकिस्तानी फिल्मों की नामवर गुलकारा रोलाला की सालगिरह आज मनाई जा रही है। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार यादगार गीत दिए जिन्हें आज भी लोग मोहब्बत और अकीदत के साथ याद करते हैं। Federal raids sparked protests in Charlotte***. A surge of Customs and Border Patrol agents arrived in Charlotte, North Carolina on Saturday, carrying out a series of arrests across the city as part of the Department of Homeland Security's newly launched Operation Charlotte's Web. Masked federal agents were seen detaining individuals in multiple neighborhoods, including questioning workers hanging Christmas lights in East Charlotte and forcibly removing a man from his car after breaking his window. The man later told local media he had been stopped twice but released both times after providing proof of citizenship. In nearby Pineville, several agents took another man into custody. DHS says the operation targets criminal illegal aliens, similar to recent actions in Los Angeles and Chicago, some of which turned violent. CBP Commander Greg Bavino vowed online that agents would continue pursuing illegal migrants in any city they choose. The crackdown sparked protests in Charlotte, with residents expressing anger and concern. North Carolina's Democratic Governor, Josh Stein, urged the public to follow the law and report any inappropriate behavior by recording incidents and notifying local authorities. Lawmakers clash over release of Epstein files ***. The House Oversight Committee's release of thousands of subpoenaed documents from Jeffrey Epstein's estate has intensified scrutiny of the convicted sex offenders' connections, including those with former President Trump. While Trump insists he had a very bad relationship with Epstein, he has directed Attorney General Pam Bondi and the FBI to investigate only Epstein's ties to prominent Democrats. Bondi has assigned U.S. Attorney Jay Clayton to lead the probe, promising urgency and integrity. But some Republicans criticize Trump for launching an investigation into something he has previously called a hoax. Despite mounting pressure, Trump has refused to release the full FBI files on Epstein, prompting a bipartisan push in Congress to force their disclosure, with a House vote expected this week. Senator Chris Murphy argues the president wouldn't be blocking the files unless he feared implication, though Trump denies wrongdoing and has not been charged. Meanwhile, former Trump ally Marjorie Taylor Greene has broken ranks, urging the release of the files and insisting that powerful individuals should not be shielded from accountability. U.S. naval deployment raises questions over Venezuela's strategy ***. A large U.S. naval presence, including the USS Gerald R. Ford and multiple escort ships, has moved into the Caribbean, prompting debate over whether the deployment signals mere deterrence or potential military action against threats in the region.
Retired Navy Captain Chuck Nash says the buildup could range from a rapid response exercise to a strategic move aligned with President Trump's revived Monroe Doctrine, aimed at preventing Russian and Chinese influence in the Western Hemisphere. With roughly 15 ships and a Marine Expeditionary Unit positioned nearby, Nash doubts a major assault on Venezuela is imminent but emphasizes the operation's role in countering drug trafficking and signaling U.S. dominance in the region. Critics argue the show of force is costly, but Nash maintains the forces were already deployed and simply repositioned. Florida Senator Rick Scott reiterated his view that Nicolas Maduro leads a cartel-run regime and supports the administration's tough stance. Nash predicts Congress would be divided if military action were considered, though he believes Trump is unlikely to launch a direct attack. He notes ongoing CIA-authorized operations in Venezuela and international support for Democratic opposition leader Maria Machado, as the country continues to struggle under Maduro's disputed rule.